جو ٹیکنالوجی موجود ہے اس میں ہم ساؤنڈ ویوز یعنی کہ آواز کو پلک جھپکنے یعنی کہ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کروا کے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں، اور سائنٹسٹ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی آبجیکٹ کو بھی اسی سپیڈ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے۔ اوپر والے طبقوں کو سراہتے رہتے ہیں جو ان کے برابری کے ہوتے ہیں، اور نچلے طبقے کو کچلتے رہتے ہیں چیونٹیوں کی طرح۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ اگر وہ غربا کو خوشحال کرنا شروع کر دیں تو اوپر کا طبقہ خود بخود خوشحال ہو جائے گا، اور یہ پورا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ کریمہ میں خدا جب اس قوم کے حالات بیان کر رہا تھا تو اس نے دو بہت خوبصورت باتیں کی۔ سب سے پہلی بات کہ وہ لوگ جب سورج کی عبادت کر رہے ہیں تو شیطان نے ان کا یہ عمل خوشنما بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت زیادہ پیار اور دعائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو آخرت میں کامیاب کرے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور نبوت اور بادشاہت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑے سے پس منظر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوئے تو اس وقت جو قوم یہاں پہ آباد تھی اس کی انتہائی بری حالت تھی۔ وہ قوم 70 بتوں کی عبادت کرتی تھی، اور سیکس اور مباشرت ان کی عبادت کا حصہ تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں کمسن لڑکیاں رکھ رکھی تھی اور جن سے مباشرت کرنا ان کی عبادت کا حصہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ کمسن بچوں کو قربانی کر کے بھی اپنی دیوی اور دیویاؤں کو خوش کیا کرتے تھے، اور یہ ان کا معمول تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو ختم کیا جائے، لیکن بنی اسرائیل نے مصالحت کا عمل دہراتے ہوئے ان سے جنگ نہ کی، اور جب ان پہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی بادشاہ متعین کیا جائے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے جو بادشاہ ان میں مقرر کیا تھا وہ تھا طالوت، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ طالوت کا دور بادشاہت 1020 قبل مسیح سے لے کر 1004 قبل مسیح تک بنتا ہے، جو کہ تقریباً 16 سال ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دور نبوت اور دور بادشاہت 1004 قبل مسیح سے لے کر 965 قبل مسیح تک بنتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت اور بادشاہت 965 قبل مسیح سے لے کر 925 قبل مسیح تک بنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت 40 سال بنتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق ان کی عمر 53 سال تھی، اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 89 یا 99 سال تھی۔ یعنی اگر 53 سال کا حوالہ لیا جائے تو جب یہ بادشاہ بنے تو ان کی عمر 13 سال تھی، اور اگر 89 لیا جائے تو ان کی عمر 49 سال تھی، جو بہت زیادہ فرق ہے۔ اس بات کو بغور سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی 2 آیات سورہ انبیاء 78 اور 79 کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا۔ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں ایک مقدمے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ حضرت سلیمان کو سمجھایا۔ تو یہ بات واضح گمان لگتی ہے کہ اس وقت
حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال نہیں تھی، بلکہ واضح گمان لگتا ہے کہ 40 پلس یا 49 تھی، کیونکہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے کسی بچے کا فیصلہ کرنا جو 13 سال سے کم ہے معیوب لگتا ہے۔ اس لیے واضح گمان ہم ان کی عمر 89 ایئرز لیتے ہیں، اور جب وہ بادشاہ بنے اس وقت ان کی عمر 49 ایئرز تھی، کیونکہ انہوں نے 40 سال کا دور بادشاہت اور دور نبوت گزارا۔ سلیمان علیہ السلام کو جس قسم کی بادشاہت عطا کی گئی تھی اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے علاوہ چرند پرند اور شیاطین جنات پہ بھی بادشاہت دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا تابع کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بولیاں سکھا دی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کی معیشت تھی، اور معیشت کو بڑھانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ سمندر کے ذریعے سفر کرنا تھا اور اپنے مال کو اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا۔ لیکن اس وقت جو جہاز ہوتے تھے وہ ہوا کے ذریعے چلتے تھے، اور زیادہ تر ہوائیں ان کے خلاف چلتی تھیں، اور اس لیے ان کا سفر رک جاتا تھا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا پہ بھی قابو دیا گیا تھا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ اور ان سب طاقتوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنی ساری طاقتیں دے کر آزمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والے بادشاہ اور نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت میں جو جنات یا شیاطین دیے گئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بہت ساری شاہکار عمارتیں بنوائیں، جو اس وقت کی بہت بڑی مثال تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام طاقتوں کے بعد دین الہی کو بھی پھیلایا، اور جس شان و شوکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دور گزارا اس کی مثال ہم سورہ نمل آیت نمبر 15 سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بادشاہت عطا کی گئی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 وراثتیں تھیں۔ پہلی وراثت ان کی بادشاہت جس میں عوام اور ان کا مال، اور دوسری وراثت تھی ان کی نبوت۔ نبیوں کی وراثت صرف اور صرف ان کا علم ہوا کرتا ہے، اور اس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ انبیاء کی وراثت صرف ان کا علم ہوتا ہے، اور ان کا مال و اسباب غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت کی بادشاہت، ان کی عوام اور ان کا مال، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نبوت میں جو علم تھا اور زبور تھی وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت میں آئی۔ اور اس نے کہا، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے
ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ سلیمان علیہ السلام کو جو طاقتیں دی گئی تھیں ان کی مثال ان آیات میں ملتی ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے ایک چونٹیوں کی وادی سے، تو وہاں پہ ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ فوراً بل میں گھس جاؤ، کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو وہ مسکرا پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے آپ نے وہ طاقتیں دی ہیں کہ میں اب چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پہ بھی نظر رکھ سکوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی طاقتوں کے باوجود اللہ کے شکر گزار تھے، اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو کہ ایک چونٹی ہے اس کا بھی خیال کرتے تھے۔ اور حالانکہ ہمارے آج کل کے حکمران وہ ہمیشہ اوپر والے طبقوں کو سراہتے رہتے جو ان کے برابری کے ہوتے ہیں، اور نچلے طبقے کو کچلتے رہتے ہیں چونٹیوں کی طرح۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ اگر وہ غربا کو خوشحال کرنا شروع کر دیں تو اوپر کا طبقہ خود بخود خوشحال ہو جائے گا، اور یہ پورا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور رعب اور دبدبہ کی ایک مثال دکھائی گئی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کا معائنہ کر رہے تھے اور پرندوں کے لشکر کو دیکھا تو اس میں سے ایک انٹیلیجنس کا پرندہ ہدہد کافی عرصے سے غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور کہا، اگر یہ پرندہ اپنے غائب ہونے کی واضح دلیل نہ لایا تو میں اسے سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ اور جیسے ہی وہ ہدہد آیا تو اس نے اپنے غیر موجودگی کی صفائی پیش کی کہ میں ایک ایسا علم لایا ہوں جو آپ کو نہیں پتا۔ اب یہ بات تو ماننے سے عقل قاصر ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کے علاقے کا نہیں پتا تھا، یہ یمن کا علاقہ ہے، اور اس کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے۔ تو حضرت محل وقوع کے حساب سے کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس علاقے کو جانتے تھے، لیکن اس وقت وہاں کیا معاملات چل رہے تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اور وہ ہدہد وہی معلومات لے کر آیا تھا۔ اور یہ واضح گمان کیا جاتا ہے کہ اس وقت ملکہ سبا بلقیس کی تاج پوشی کی گئی، اور اس وقت اس کو ایک بہت ہی عظیم الشان تخت دیا گیا، اور یہی خبر وہ ہدہد لے کر آیا، اور اس نے اس قوم کے باقی معاملات حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیے جو آگے آیات میں واضح ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ آیت کریمہ میں ہدہد جب اس قوم کے حالات بیان کر رہا تھا تو اس نے دو بہت خوبصورت باتیں کی۔
سب سے پہلی بات کہ وہ لوگ جب سورج کی عبادت کر رہے ہیں تو شیطان نے ان کا یہ عمل خوشنما بنا دیا ہے۔ یہ ذکر ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی کر چکے ہیں کہ شیطان آپ کے برائی کے اعمال کو اس طرح خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر عمل کا موازنہ قرآن و سنت کے ذریعے کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا کام کہ اس نے ان کو شاہراہ سے روک رکھا ہے۔ یہاں پہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے سبیل، اس کا مطلب ہے شاہراہ، بڑا راستہ، جس کا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم ایک بہت ہی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں۔ اس کی مثال ہم ایک عام زندگی، اپنی زندگی کے ایک عام چیز سے لیتے ہیں کہ جب ہم لاہور سے اسلام آباد کا سفر کر رہے ہیں اور موٹر وے پہ جا رہے ہیں، اگر ہم اس موٹر وے سے اتر جاتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح جو صراط مستقیم ہے، اگر ہم اس پر چل رہے ہیں اور ہم اس کو شارٹ کٹ اپنانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری اس زندگی کا دورانیہ مخصوص ہے اور ہم نے اس سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ جب ہم اس سیدھے راستے سے اتر کے جب ہم موڑ کاٹیں گے تو واپس ہم آ بھی جائیں تو ہماری منزل ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے اس راستے پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے، اور اسی چیز کا امتحان ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنا۔ اور اس لیے ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہر موقع پہ۔ اور 5 ٹائم ہم دعا یہی کرتے ہیں تاکہ ہم اس دوران ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے اللہ سے مانگ کر واپس اپنے راستے پہ فوراً آ جائے۔ اس لیے صراط مستقیم، شاہراہ، السبیل بہت ضروری ہے ہماری اس زندگی میں، جس کا خود نے ذکر کیا۔ اور باقی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں لکھی گئی ہیں جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پوشیدہ اور ظاہر تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا کر نہیں کر سکتے۔ سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے کہا کہ یہ خط لے جاؤ، اگر تم سچے ہو تو یہ ان کی طرف پھینک دو، پھر پیچھے ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اس خط کا متن وہی تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حریفوں کو بھیجا کہ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تم سے جنگ کی جائے گی۔
اور اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واحد دفعہ قرآن میں آیات کے اندر آئی ہے، ورنہ ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں سے پہلے آئی۔ اور اس کے بعد ملکہ سبا نے فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ ہدیہ بھیجا جائے، کیونکہ وہ ایک بہت امیر ملک تھا اور بہت سارے سبز باغ تھے وہاں پہ۔ تو اس ملکہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ ہدیہ دے کر ان کو منایا جائے کہ وہ ہم پر حملہ نہ کریں اور ہم سے پیسے لیتے رہے۔ وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تم ہی کو مبارک۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیاوی مال و دولت کا ہدیہ دیا گیا تو وہ ایک نبی کہاں اس کو قبول کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، آپ سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں اپنا لشکر دیکھ کر تم پر چڑھائی کروں گا۔ صاف ظاہر ہے جو پہلے ڈرے ہوئے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مان گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر کیا ہوا آگے دیکھ۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ملکہ مطیع ہو کر آپ کے دربار میں آ رہی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک کھیل کھیلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے کون سب سے پہلے میرے پاس لا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ایک بڑا دیو ہیکل قوی مضبوط جن جس کو عفریت کہا جاتا تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور میں امانت دار ہوں، بالکل ویسا کا ویسا لے آؤں گا۔ اور پھر ایک شخص جس کو ایک کتاب کا ایک علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ یہاں پہ غور طلب جو بات ہے، اس واقعے کو تو ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے لیکن غور طلب جو بات ہے کہ یہ آبجیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا قرآن میں 2 دفعہ ذکر ہے۔ ایک دفعہ یہ آبجیکٹ ہے، دوسری دفعہ باڈی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کا سفر کروایا، وہ سفر کچھ زیادہ بنتا ہے، یہ سفر کچھ کم تھا۔ یہ سفر بھی لائٹ کی سپیڈ سے کروایا گیا، دونوں پلک جھپکنے سے، کہ آپ نے ایسے پلک جھپکی اور لائٹ کی سپیڈ سے وہ چیز آپ کے پاس پہنچی۔ آج کل ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے اس میں ہم ساؤنڈ ویوز یعنی کہ آواز کو پلک جھپکنے یعنی کہ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کروا کے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں۔
اور سائنٹسٹ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی آبجیکٹ کو بھی اسی سپیڈ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے، اور شاید آنے والے وقت میں وہ کامیاب بھی ہو جائیں۔ تو پھر اس وقت ہم لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھا، ہاں، یہ ذکر تو قرآن نے 1450 سال پہلے کر دیا تھا، اور آج یہ سائنٹسٹ یہ ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف قرآن کی ان آیات پہ بیٹھ کر تالیاں بجائیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور اس کو طلسماتی کتاب سمجھ کر چومتے رہیں گے اور اس کو پڑھیں گے نہیں۔ اس میں یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرنے کا مقصد، ہمیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی دینے کا مقصد ہے۔ اس کے ہاف تک تو وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، سائنٹسٹ جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ معاذ اللہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ہم صرف اس کو پڑھ کر چوم کر رکھ دیتے ہیں اور حفظ کر لیتے ہیں، اور اس کو حافظ کہہ کے بہت بڑا پگڑی پہن لیتے ہیں اپنے سر پہ کہ ہم حافظ ہیں۔ مجھے اس کے کسی کے حافظ ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ہر آیات میں بہت بڑے علوم موجود ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم جادو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو 2 دفعہ قرآن میں واضح کی گئی، ایک دفعہ اس واقعے میں، اور دوسری دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے میں۔ اور وہاں تو واضح لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی کہ ان کو براق بجلی سے نکلا ہے، لائٹ سے نکلا ہے، اس کے اوپر سفر کروایا۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی مطیع ہونے کے ارادے سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سے کہا، دیکھو یہ ایسا تخت میں نے بھی بنوا رکھا ہے۔ تو وہ ملکہ بولی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو قوتیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اپنے محل پہ لے گئے، تو وہ فرش شیشے کا تھا، لیکن وہ ملکہ سمجھی کہ شاید یہاں پانی ہے، تو اس نے اپنے پونچے اوپر کر لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے پانچے نیچے رکھو، یہ شیشے کا فرش ہے۔ اور وہ مطیع ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریفیں کرنے لگی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کوئی عمارت بنوا رہے تھے، اور ملک الموت ان کے پاس آیا اور اللہ کا حکم دیا کہ آپ کی موت کا وقت آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اگر مر جاؤں تو ان کو پتہ نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت ہوا کرتی تھی، وہ کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، اور وہ بہت ہی رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی بغیر اجازت سے ان سے بات کرے یا ان کو چھوئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں اپنے عصا کے سہارے سے وہاں کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی اثنا میں ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی، اور کافی عرصہ تک وہ وہیں کھڑے رہے، اور جنات کو پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ ان جنات کو اور باقی عوام کو اس وقت پتہ لگا جب ان کی عصا کی لکڑی کو دیمک نے کھا لیا، اور وہ ٹوٹ کے گری، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گرے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عظیم الشان دور اختتام پذیر ہوا۔ خیر، ہماری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، ہمارے اس چینل کو، ہماری ان ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں،
اور اپنی رائے بھی دیا کریں کہ ہماری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یا اس میں کوئی کوتاہی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔